بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد عالمگیر گولڈوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہمارا موضوع درشان اقدس حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس کا پارٹ 3 یعنی کہ اس کا حصہ سوم تیسرا حصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ کی ظاہری زندگی کے حصے۔ آپ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ظاہری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ نمبر 1، ہر ماہ 10 مختلف ایام میں توسع اقدس کی حاضری۔ نمبر 2، ہر ماہ 10 دن مختلف ایام میں آستانہ عالیہ سیال شریف میں قیام، خاص کر جمعرات اور جمعہ شریف کے دن ہر حال میں آستان پاک پر مستقل طور پر قیام فرماتے تھے۔ نمبر 3، ہر ماہ 10 دن مختلف ایام میں تبلیغی دورے فرماتے تھے۔ آپ کا وظیفہ اپنے مریدین کو بیعت فرمانے کے بعد ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح یا کریموں اور نماز روزہ شریعت کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ کا اپنا ذاتی وظیفہ بھی اکثر اوقات درود پاک ہوتا تھا۔ طلباء حضرات اور کم سن بچوں کو کم مقدار میں وظیفہ پڑھنے کو فرماتے تھے۔ سادات کا ادب و احترام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات اکرام کا نہایت ادب فرماتے تھے۔ جب آپ کسی بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے، ظاہری طور پر واقف سادات اکرام کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ باقی حضرات کو فرماتے کہ اگر کوئی سید صاحب یا قریشی صاحب نیچے بیٹھے ہیں تو براہ کرم کرسی پر تشریف رکھیں اور گناہ گار نہ کریں۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آپ کے سامنے کوئی لیتا یا آذان میں سنتے تو آپ کی ظاہری کیفیت عجیب ہو جاتی تھی، یا اگر اس وقت لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے اور فوراً درود پاک کا ورد شروع فرما دیتے تھے۔ آپ کی دینی خدمات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم اسلامیہ کے سوا توریت، زبور اور انجیل پر بھی مکمل دسترس تھی۔ آپ نے مرزائیوں اور رافضیوں اور نجدیوں کے ساتھ کئی مناظرے فرمائے، مگر نتیجہ میں سب کے سب میدان چھوڑ گئے۔ با فرمان خود حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تحریک پاکستان میں آپ کا کردار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریز کے مخالف تھے، کیونکہ آپ کو اپنے والد گرامی مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی سے انگریز مخالفت ورثہ میں ملی تھی۔ انگریز کو اسلامی ریاست پر قابض اور غاصب گردانتے ہوئے اس سے مخالفت تھی۔ آپ کو انگریز کی طرف سے تقدس مآب ہز ہالینیس کا خطاب ملا اور چٹھی آئی۔ آپ نے اس چٹھی کو آگ میں جلا دیا اور فرمایا کہ میری طرف سے اس خط کا یہی جواب ہے۔ تحریک پاکستان میں آپ کا کردار درخشاں ہے۔ تحریک پاکستان میں محمد علی جناح صاحب سے مل کر پاکستان بنانے میں بھرپور حصہ لیا۔ 27 مارچ 1946 میں بنارس سنی کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ تحریک پاکستان میں کھل کر حصہ لیا۔ اس پاداش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرگودا جیل میں گندے پانی سے اٹی ہوئی کوٹڑی میں بند کر دیا گیا اور تقریباً 11 مربع زمین ضبط کر لی گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 1970 میں کمیونسٹوں نے جب ٹوپا ٹیک سنگھ کا نام لینن گراڈ قرار دیا، جس کے مقابلے میں سنی علماء کرام نے اور مشائخ اعظام نے متفقہ طور پر ٹوپا ٹیک سنگھ میں سنی کانفرنس کا انعقاد کیا، تمام اہل سنت مشائخ اور علماء کرام نے متفقہ طور پر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سرپرستی کے لیے صدر منتخب کیا اور ٹوپا ٹیک سنگھ کا نام دارالسلام رکھا۔ اس موقع پر دارالسلام ٹوپا ٹیک سنگھ میں کانفرنس میں اپنے پیغام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وزیر اعظم کے عقائد میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کسی بھی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اہل سنت کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ثبوت آخر میں لف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اقدس کے مطابق اب ہمارا فرض ہے
کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اگر ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کی روح مبارک عالم بالا میں ہم سے خوش ہوگی۔ آج آپ جیسی ہستی پاک موجودہ دور میں علماء کرام و مشائخ اعظام کی صف میں نہیں ملتی۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی اور ملک پاکستان میں قانون اسلامی کے نفاذ کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت فرمائی اور ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرا کے لیے زور دیا۔ 1974 میں قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دینے پر آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے ناقابل فراموش کردار ادا فرمایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نظام کی ترویج کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ ملک میں اسلام کی سرفرازی کے لیے پیش رہے۔ آپ کا جذبہ جہاد، آپ کی زندگی کا مشن جہاد تھا۔ عملی طور پر آپ نے عربی نسل کی 2 گھوڑیاں پال رکھی تھیں۔ جذبہ جہاد کے ضمن میں آپ گھوڑ سواری، بندوق کی نشان بازی اور شمشیر زنی میں مکمل مہارت رکھتے تھے۔ تقویٰ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کے لحاظ سے وضو کا مستعملہ وضو میں استعمال شدہ پانی سے بچنے کے لیے ہمیشہ بوقت وضو کا پانی جسم اور کپڑوں پر نہ پڑے۔ آپ نے ساری زندگی مسواک کے بغیر وضو نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے زندگی بھر کوئی نماز قضا نہیں کی تھی اور تمام نمازیں باجماعت ادا فرمائیں، بقول جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا خشوع و خضوع، آپ کی ہر نماز کامل خشوع و خضوع کا نمونہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کی تصانیف تبلیغ القوم فی اتمام الصوم، تحقیق الاجلا فی ثبوت الاحلہ، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی التجا، جس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے کرم کا امیدوار ہوں اور مجھ پر کرم فرمانا، کیونکہ کرم فرمانا آپ کی پسندیدہ عادات میں سے ہے۔ اس نوازش کے سامنے میری کیا حقیقت ہے، میرے گناہوں کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ کا ایک اور شعر مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے، اے رحمت الہی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے فضل و کرم سے مایوس نہیں ہوں، ایک ایسی نظر فرمائیے جو کمر سے رنج و سہی دور کر دے۔ وصال مبارک، آپ کے پوتے صاحبزادہ غلام نظام الدین بن صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیلوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں باوجہ علالت ہسپتال میں داخل تھے۔ آپ نے صاحبزادہ صاحب کی تیمارداری کے لیے لاہور جانے کا ارادہ فرمایا۔ بروز ہفتہ 16 رمضان المبارک 1401 ہجری صبح اول وقت میں آپ نے نماز فجر ادا فرمائی، روزہ انور کی حاضری دی، لاہور کے سفر کے لیے سیال شریف سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ بابا غلام حیدر ڈرائیور، حاجی محمد نواز خادم، محمد اسلم خادم، غلام اللہ بخش خادم تھے۔ سرگودا سے فیصل آباد روڈ پر پل 11 اڈا پر سامنے سے غلط راستے پر آنے والے ٹرک سے آپ کی کار کا حادثہ پیش آیا، جس میں حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ بابا غلام حیدر ڈرائیور اور غلام اللہ بخش خادم افشاء داروزہ موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 خادم حاجی محمد نواز اور محمد اسلم زخمی ہوئے۔ حادثہ کی خبر پورے ملک میں بلکہ عالم اسلام میں پھیل گئی۔ آپ کو اور دوسرے مریضوں کو فوری طور پر امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا لایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبان کے مشورے سے صرف آپ غریب نواز کو CMH کمبائنڈ ملٹری ہسپتال لاہور میں داخل کرایا گیا۔ مزید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ عمر سے رمضان المبارک 1401 ہجری کی 17 اور 18 تاریخ کی درمیانی شب رات تقریباً 10 بجے کے بعد داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری لاہور میں CMH میں وہ تاجدار شریعت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ غریب نواز کی روح پر پرفتوح اعلیٰ علیین میں جا گزری ہوئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزار شریف، آپ کا مزار اقدس آستانہ علیہ سیاہ شریف میں حضرت خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ انور میں
اپنے والد محترم مجاہد اعظم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین چلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں غربی جانب ہے۔ عرس مبارک، آپ کا عرس مبارک ہر سال 18 رمضان المبارک کو عقیدت و احترام سے آستانہ عالیہ سیال شریف ضلع سرگودہ میں منایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے متعلق کچھ ملفوظات گرامی جو آپ نے محفوظ کی ہیں۔ تو اس کے مؤلف ہیں محمد سید سیالوی آف ستیانہ ضلع جنگ سے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کو شیئر کر کے دوسرے احباب مطلب پیر بھائیوں تک، خصوصاً پیر بھائیوں تک پہنچائیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔